شب برات کی فضیلت کے بارے میں بعض لوگوں نے لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ خود مشکوٰۃ شریف میں بھی باب قیام شہر رمضان کے تحت 3 احادیث ذکر کی ہیں، اور دوسری کتابوں میں بھی احادیث کی کتابوں میں اس کے بارے میں احادیث موجود ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی دوسرے جو بیانات ہیں ان میں بیان کر چکا ہوں، حوالے بھی دے چکا ہوں۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دیے ہیں، ابن ماجہ کے بھی دیے، دوسری کتابوں کے بھی دیے ہیں۔ اور اصولی طور پر آپ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ احادیث ضعیف ہیں، مگر اصولی طور پر اگر کوئی حدیث ضعیف ہو اور تعدد طرق سے، یعنی اس کو نقل کرنے والے بہت سے لوگ ہوں، تو اس کا ضعف رفع ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سلف صالحین کا معمول، امت کا تعامل اگر وہ پایا جائے تو ضعیف حدیث بھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اس میں سلف صالحین کا تعامل ہے۔ علماء شروع سے اس رات کا احترام کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ تہجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تو اس میں لوگ جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے، اس میں مذائقہ بھی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر جب نہ پایا تو گھروں میں اندھیرے ہوتے تھے، تو میں آپ کو تلاش کرنے لگی، تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آپ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے تھے، ان کے تلووں پہ جا کے پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ اور میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک من سخطک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں آپ کے معاف کرنے، درگزر کرنے کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی عذاب سے، آپ کی سزا سے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں۔ جب انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا سجدے میں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اندھیرا رات کا وقت ہے، بستر کو چھوڑ کر سجدے میں پڑے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلی تمام کمیاں کوتاہیاں ہم نے معاف کر دی۔ وہ سجدے میں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، میں آپ کے درگزر کرنے، آپ کے معاف کرنے کی پناہ میں، آپ کے بخشش کرنے کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے عذاب سے۔ وَبِرَضَاكَ مِن سَخْطِكَ، آپ کی رضا کی، آپ کی خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی ناراضگی سے۔ وَبِكَ مِنْكَ، آپ سے، آپ کے غصے سے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غصے سے، آپ کے عذاب سے، آپ سے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جل وجہک، آپ کی شان تو بہت بالا ہے، بہت آپ اونچی شان والے ہیں، آپ برتر ہیں، بالا ہیں۔ لا احصی ثناء علیک، میں تو آپ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے وہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے، وہ اللہ کی صفات بیان کی ہے، وہ اللہ کی توحید بیان کی ہے،
وہ اللہ کا تعارف کروایا ہے، رہتی دنیا تک وہی تعارف قابل قبول ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی کروا ہی نہیں سکتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی تعریف، آپ کی ثنا کما حق بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ایسے جیسے خود آپ نے اپنی ثنا کی ہو، یعنی آپ کے علاوہ آپ کی ثنا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اس میں آپ اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ تو اس رات میں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گڑ گڑا رہے تھے۔ تو آج ہم کبھی قبرستانوں کی طرف جاتے ہیں، سب اکٹھے ہو کے چل پڑتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ضرور گئے ہیں، جانا چاہیے، مگر اس طرح نہیں کہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی شور شرابہ یہ وہ فلاں۔ تو یہ قبریں تو ہمیں آخرت یاد دلاتی ہیں، قبریں ہمیں موت یاد دلاتی ہیں، قبریں ہمیں لذتیں شہوتیں توڑنے کا درس دیتی ہیں۔ آج ہم نے اس کو ایسی جگہ بنا لیا جہاں ہم شور شرابہ کرتے ہیں، گویا کہ تعیش کی جگہ بنا لیا ہے، شور شرابے کی جگہ بنا لیا ہے، دنیا کو یاد کرنے کی جگہ بنا لیا ہے، آخرت کو بھولنے کی جگہ بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا کہ میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس کو سیکھ لو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اچھا، اس کے الفاظ مختلف ہیں، میں بہت عرصے سے پڑھتا ہوں، میں جن الفاظ سے پڑھتا تھا وہی الفاظ آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو فرمایا اوروں کو بھی سکھاؤ، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے اور فرمایا اس کو بار بار پڑھو سجدوں میں۔ اس لیے اس دعا کو سیکھنا چاہیے اور اس رات میں تو لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت اونچی دعا ہے، آپ نے دیکھ لیا، اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک من سخطک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کو یاد کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العظیم پھر ہم دوسری کسی مجلس میں دوبارہ ملیں گے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت اس رات کی تمام برکات کو ہمیں سمیٹنے کی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ گار ہیں معافی نہیں مانگتے، اللہ کی رحمت جو ہے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، پھر ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کے احسان کو حاصل کر سکیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی سے آگے بڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔